حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہوگا۔ محبت کا تو اصل حقدار اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے یاد نہ کرنے کے شکوے نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوست کی نشانی ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیز ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کے قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم یہ کہیں کھو دیتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ تہمت لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنا زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہارے تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہوتا ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مفلس دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔
مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے کسی سے بھی اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے علم کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے: انبیاء کی نیند، مومن کی نیند، منافق کی نیند اور شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں اور الٹے ہو کر شیطان سوتا ہے۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ زندگی میں جس مقام پر ہو اسے تسلیم کرو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: نماز کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ میرے دوست، 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: نمبر 1، پرانے کپڑوں میں، نمبر 2، غریب دوستوں میں، اور نمبر 3، بوڑھے ماں باپ میں۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دو تو یہ نہ سوچو کہ تم اس کی دنیا سنوار رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدلتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں، وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں
تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہجوم یعنی بھیڑ کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہدایت کی راہ پر چلیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ انہیں آپ خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کے موجودگی کا احساس کا نام ہی امید ہے۔ لوگ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتے ہیں کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ کسی کی ماضی پر تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کریں، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے تو کسی کا جرح۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھیں، کیونکہ آپ کی جو حقیقت ہے یہ آپ کی قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا آپ پر کرم ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔